ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 28واں پارہ بھی ہمارا تراویح کے اندر مکمل ہو گیا۔ 28ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے، سورہ مجادلہ، جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے شان نزول کے لحاظ سے بھی بڑا منفرد نازل فرمایا، اور اس کی برکات اور فیوزات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر کسی گھر کے اندر جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہوں، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پہ اتفاق نہ ہو اور ایک دوسرے کے مخالف ہی ہمیشہ رہیں، تو ان کو اگر 11 دن تک سورہ مجادلہ دم کر کے پلائی جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں نفرت اور دوری ختم فرما دیتے ہیں۔ اکثر جو ہے مزاج ایک نہیں ہوتا میاں بیوی کا، یا دو دوستوں کا، پارٹنر کا، یا اسی طرح بھائیوں کا، بہن بھائیوں کا، تو جن کا مزاج میں بہت تصادم ہو، ایک بات کچھ کرے دوسرا کچھ کرے، تو ایسی جگہ پہ جھگڑا ہونا فطری عمل ہے۔ تو ان کے مزاج کو موافق بنانے کے لیے یہ سورہ مجادلہ 11 دن پڑھ کے ان کو پلائی جائے اور ان کے لیے غیبانہ دعا بھی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان میں جوڑ محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر جو ہے انسان جو ہے کنجوس ہو بہت زیادہ، اب بچے تنگ ہوتے ہیں، بیوی تنگ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے بہت کنجوس ہے اور بہت زیادہ جو ہے خرچ نہیں کرتا، بس خالی جو ہے باتیں ہی کرتا ہے۔ اکثر آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں پیسہ نہیں لگاتے، نہ ان کو کپڑے لے کے ضائع دیں گے، نہ ان کو جو ہے کھانے کو اچھی چیز کھلائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ سب سے بڑا صدقہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ہے؟ فرمایا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ آپ کے بیوی بچے خوشحال زندگی گزاریں، آپ سمجھ لیں آپ کے بیوی بچے ہر لحاظ سے خوشحال ہیں اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ اب یہاں لوگ بڑے کنجوس بات ہوتے ہیں، تو اب اس کے لیے آپ جو ہے، میں ایک ایسے بندے کو جانتا کہ وہ کھرب پتی آدمی تھا، اتنا بزنس تھا اس کا اسلام آباد میں چھایا ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، نہیں 2 بیٹے، ایک لیکن دوسرا بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو ایک بیٹا بڑا تھا۔ اب وہ بیٹا جو ہے اس کا کاروبار ڈیلی جو سیل تھی آج سے 30 سال پہلے، وہ میرا خیال ہے کوئی لاکھ روپیہ تھی۔ تو اب وہ اس کی بڑے بڑے شو روم تھے، بڑے بڑے بہت نامور آدمی ہے۔ اچھا اب تو فوت ہی ہو گیا بیچارہ، تو وہ اس کا بیٹا جو ہے نا آ کے کاؤنٹر کے پاس کھڑا بھی ہوتا، اس کے کم سے کم جو ہے 150-200 ملازم ہوتے تھے، تو وہ اس کو کہتا تھا ملازموں کو بیٹے کو ادھر نہ کھڑے ہونے دینا، یہ پیسے نکال لے گا کاؤنٹر سے۔ اور بیٹا بھی چوری کرتا تھا، کیوں کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس کو بائک بھی لے کے نہیں دی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا کھانے کو بھی برگر نہیں کھا سکتا تھا، بس گھر میں جو ہے کھاؤ برگر، باہر مارکیٹ میں برگر کھائے، کوئی اور چیز کھائے۔ تو اس کا بیٹا کئی بار کہتا تھا، اس کی بیوی میرے پاس آئی اس بندے کی، تو کہنے لگی جی میرا بیٹا دعا کرتا ہے یا اللہ میرا ابا مر جائے کہ مجھے وراثت مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو اس نے بھی دعا ہی کرنی ہے نا، پھر کیا کریں گے کنجوس۔ ابھی واللہ ایک یونیورسٹی کی لڑکی ہے کراچی کی، مجھے فون کرتی ہے، کئی بار فون کیا، ابھی رمضان میں بھی کیا، کہتی ہے آپ سے میں گزارش کرتی ہوں آپ دعا کریں نا میرا ابو فوت ہو جائے۔ میں نے کہا کیا دعا کر رہی ہو، بار بار مجھے تنگ کرتی ہے کر کے۔ کہتی ہے وہ نہ ہمیں کھانے کو صحیح دیتا ہے، باہر ہوتا ہے اور پیسہ کماتا ہے، اچھا نہ اپنے پہ لگاتا ہے نہ گھر والوں پہ لگاتا ہے۔ کہتی ہے میں نے 3 سال پہلے سوٹ خریدا تھا اور میری فرینڈ مجھے پوچھتی ہے عید پہ، مطلب یہ حالات دیکھیے۔ کنجوس آدمی کو اگر آپ چاہتے ہیں تو سورہ مجادلہ آپ اس کے لیے پڑھ کے دعا کریں اور اسے پلائیں۔ اچھا مرد عورت کوئی بھی کنجوس ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کنجوسی دور فرما دیں گے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ نے ایک عجیب آیت کریمہ کا نزول کا سبب، شان نزول، کہ خاتون تھی خولہ بنت جو ہے خولہ، وہ اب جو ہے خامد اس کے تھے، ان کے خامد نے جو ہے آپ کو زہار کر دیا۔ اس زمانے میں جیسے منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا تھا، تو کسی کو کہا جائے کہ تمہاری پیٹھ، تمہاری کمر، تمہارا جسم کا حصہ، یا تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس سے طلاق ہو جاتی تھی۔ اچھا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم چل رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جیسے منہ بولے بیٹے کی جو ہے اس کو بیٹا بنایا زید رضی اللہ عنہ کو، پھر ان کی مطلقہ سے آپ نے نکاح کرنا چاہ رہے تھے لیکن
معاشرے کی وجہ سے آپ خاموش تھے، اللہ نے کہہ دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اچھا، اب اسی طرح یہ زہار کا فیصلہ تو چل رہا تھا، تو آپ علیہ السلام اور مسلمان بھی اسی کو فالو کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس صحابی نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ دیا۔ اب وہ بیوی بوڑھی تھی اور ساری جوانی اس کی کھپ کھپ کے بچوں کو پال پال کے، پھر غربت کے ایام تھے اور وہ اسی طرح اپنی جوانی ختم کر چکی تھی۔ اب بڑھاپے میں نہ اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار، نہ وہ بچے چھوڑ کے کہیں جا سکتی ہے، اور نہ بچے لے جائے تو انہیں پال سکتی ہے۔ اب وہ اتنی ٹینشن میں آ گئی کہ وہ سیدھی، جب اس نے زہار کہا تو وہ سیدھی بارگاہ رسالت میں آ گئی۔ اب بارگاہ رسالت میں آ کے ٹھک ٹھک ٹھک، عائشہ رضی اللہ عنہ، بخاری شریف اور مسلم کے اندر یہ روایت بھی ہے، اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام سے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک بوڑھی عورت آئی ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اس کو آنے دو۔ جب وہ آئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ یوں آپ کے کان کے پاس سارا قصہ سنایا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی، ابھی تو طلاق ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب میں کوئی حکم نہیں ہے ایسا کہ میں اس کے مطابق تمہیں بتاؤں، اس لیے وہی حکم چلے گا جو پہلا چل رہا ہے۔ وہ عورت آگے سے کہنے لگی، بحث کرنے لگی، پھر بحث کرنے لگی۔ اکثر یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، اب انہیں آداب کا نہیں پتہ ہوتا، تو یہ تو اسی طرح ہی بحث شروع کر دیتے ہیں اور یہ اسی طرح باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح اصول کو نہیں جانتی تھی، آداب کو، تو آگے سے بحث کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ کریں کوئی مسئلہ حل، میں بوڑھی کدھر جاؤں گی، یا رسول اللہ کچھ کریں حل۔ اب حضور علیہ السلام نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک وتشتکی الی اللہ۔ تشتکی، اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ سے بحث کر رہی تھی، تو عائشہ کہتی ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں کان لگا رہی تھی، مجھے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، لیکن عرش پہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو سن رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ عورت نے کہا یا رسول اللہ کرے کچھ حل۔ حضور نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہائی کورٹ سے نہیں ہوتا تو میں سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہوں، تو میں اللہ کی عدالت میں جاتی ہوں۔ قد اشتکا اشتکا اشتکا، شکایت کرتی ہوں، اور زور زور سے شکایت کرنا۔ تو اس نے جو اللہ اشتکا اللہ، اللہ کے حضور میں شکایت شروع کر دی، گھر جا کے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس عورت کی وجہ سے قرآن پاک کا حکم ہی چینج کر دیا اور قرآن نازل ہوا۔ اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں جی وہ حکم اترا، اللہ نے کہا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ دیکھو تم جن کو ماں کہہ دیتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں آپ جس کو ماں کہہ دیں، بہن کہہ دیں، چچا کہہ دیں، ماموں کہہ دیں، وہ ہو جائے گا۔ آج رشتے یوں بنائے جاتے ہیں، اور پھر دھوکہ کتنا بڑا ہے، اور جی میری تو بہن ہے یہ، تو کون سا؟ اللہ نے کہا ما ہن امہاتہم، منہ سے کہنے سے نہ کوئی ماں ہوتی ہے نہ کوئی بہن ہوتی ہے، بلکہ فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ ہوتی ہے جو ولدناہم، وہ تمہاری ماں ہوتی ہے جس سے تم پیدا ہوتے ہو۔ تو یہ رشتے منہ بولے نہیں ہوتے، اور جی یہ منہ بولے رشتے جو آج بنائے جاتے ہیں یہ دھوکہ فراڈ ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کر بیٹھو تو 60 مسکینہ، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور یہ تمہارا جو ہے کفارہ ہے۔ پھر اب یہ یا روزے رکھو لگاتار، اور اب یہ دونوں حکم اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی وجہ سے نازل فرمائے، اس امت پر اللہ کا احسان ہوا۔ پھر اب اسی کے اندر اللہ نے کہا، اب جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے لوگوں کی عادت کیا ہے، ہمارا خاص طور پہ جو بڑے صغیر کا کلچر ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے نا تو ہم بیٹھے ہوں گے تو اور یوں کھل کے بیٹھیں گے کہ اس کو جگہ ہی نہ ملے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، اگر ہم روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں نا تو ہم آہستہ آہستہ ٹہل رہے ہیں اور فاسٹ لائن میں، اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں، جب آپ کسی کو دیکھیں نا تو وہ فاسٹ لائن میں آہستہ آہستہ چل رہا ہے، سمجھ جائیں کہ یہ بندہ خاندانی نہیں ہے۔ یہ میری پکی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جس کو دیکھیں گے نا کہ جس کو ہارن بھی دیتے رہیں وہ آگے سے نہ ہٹے، تو سمجھ لیں کہ بالکل ہی خاندانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، جو صحیح خاندانی ہوگا نا وہ پہلے تو فاسٹ لائن میں سلو چلے گا ہی نہیں۔ دوسری بات ہے
کہ وہ پیچھے والے کی لائٹ کو بھی دیکھ کر نا وہ لائٹ مار رہا ہے ایک دم سائڈ پہ ہو جائے گا، اوہو میں نے غلطی کی ہے، اور ہارن تک نوبت ہی نہیں آنے دے گا، اور جو بیچارہ ہوگا ہی نہیں تو وہ ہارن بھی دیتے رہیں گے تو آگے سے۔ تو آج کل بڑے یہ لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کو کسی کو دیکھنا ہے نا تو آپ اس کو ریسرچ کرنی ہے کہ بندہ کیسا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کروں یا رشتہ داری کروں یا نہیں، تو آپ اس کے پیچھے ذرا گاڑی لگا کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، اور بہت سارے ایسے نکل آئیں گے پھر جو خاندانی۔ ہاں اب یہاں دیکھیے، اب لوگ جگہ نہیں دیتے، اکثر بس میں جہاز میں آپ بیٹھیں، اگلا یوں کہو کہ بیٹھا ہوگا، اور اکثر لوگوں کو ہم نے یہ چیز دیکھی۔ یہ چیز کیا ہے؟ اب ایک عمل آپ کو اور قرآن کا حکم، یہ وہ مسجد ہے تفسحوا جو ہے فی المجالس، فسح مسجد ہے، یہ بدر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آپ کے دندان شہید ہوئے، پھر آپ کو جس ٹیلے کے نیچے لٹایا گیا، پھر اس ٹیلے کے ساتھ آگے پہاڑ ہے جس کی غار میں آپ کو لاسٹ میں ابو طلحہ انصاری اٹھا کے لے کے گئے، وجبت وجبت آپ نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور اب تو سعودی حکومت نے وہاں پہ باقاعدہ مسجد فسخ بنا دی ہے، اور میں نے ابھی بھی جا کر الحمدللہ اس میں نفل پڑھے، اور وہ مسجد فسخ کہلاتی ہے۔ یہ آیت وہاں اتری ہے، کیا فرمایا؟ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، ان سے کہیے کہ جب کوئی آئے تو آپ اس کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو جگہ بے شک آپ کے پاس ہے بیٹھنے کی اچھی، پھر بھی آپ تھوڑا سا سمٹ جائیں، اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ کتنی آسان طریقہ ہے، اور وہ کہے گا اس نے مجھے جگہ دی ہے۔ ابھی آپ کسی کو رستہ دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ آپ اس کو ایک دم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اس کے دل میں پیچھے والے کی آپ کی قدر آتی ہے ہی نہیں آتی۔ یہ، اور آپ جب بھی کسی کو جگہ دیں، کسی کے لیے جگہ چھوڑیں، یا جس کے لیے رستہ چھوڑیں، بائک پہ، ٹیکسی پہ، گاڑی بڑی پہ، چھوٹی پہ، تو آپ ہٹتے ہوئے یہ پڑھیں تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اتنا جملہ کہہ دیں، اللہ تو نے کہا تفسحوا فی المجالس، جگہ چھوڑو دوسروں کے لیے، چاہے وہ مسجد میں، گھر میں، ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشن میں، بس کے اندر ہو، یا چاہے روڈ پہ ہو۔ جب اللہ نے ایک جملہ کہا تفسحوا فی المجالس، یا اللہ آپ نے کہا جگہ چھوڑو، جب جگہ چھوڑو گے فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، رزق کی بھی، عزت کی بھی، سہولتوں کی بھی۔ اب آپ سہولت چاہتے ہیں تو یہ کام کیا کریں، انشاءاللہ پھر آپ فاسٹ لائن میں سلو نہیں چلیں گے۔ اچھا ایک آیت اور اتری اسی میں، جسے یہ جو وی آئی پی کلچر ہے نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آ کے یوں بے دریغ بیٹھ جاتے تھے، اچھا جمع ہو کر کافی سارے آتے تھے، اچھا کئی لوگ ایسے تھے تو وہ تو چلو مخلصین تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو منافقین تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کافرین تھے، یہود تھے یا دیگر تھے۔ وہ آ کر جب آپ سارا دن جہاد میں، تبلیغ میں، آپ دینی کاموں میں مصروف رہتے، اور آپ پہ نزول ہوتا رہتا قرآن پاک کا، اور آپ تھکے ہوئے ہوتے، لیکن کوئی لوگ آپ کے پاس آ کے مسئلے پوچھتے، باتیں کرتے، اور آ کر لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتے، اور کچھ ایسے تھے کبھی بھی آپ کو اکیلا دیکھتے نا بس شروع ہو جاتے، یا رسول اللہ یہ بتائیں وہ بتائیں، اور آپ کا ٹائم اتنا لے لیتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بھی آئندہ میرے نبی سے بات کرو تو پرسنل میں ٹائم لو، اور پرسنل میں ٹائم لینا ہے تو پھر اس کی فیس ادا کرو۔ اب یا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر۔ یہ تمہارے دل کی پاکیزگی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ تم ملنا چاہتے ہو کچھ خرچہ کر کے، یا تو فری میں آ کے۔ ابھی ڈاکٹر سے ملتے ہیں، فیس دیتے ہیں تو کتنی عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وکیل آپ سے فیس لیتا ہے 1.5 2 4 5 لاکھ، پھر آپ اس کے پاس جاتے ہیں فون بھی کرتے ہوئے، جی وکیل صاحب کوئی ٹائم دینا، میں آؤں۔ پیسے بھی آپ دے رہے ہیں اور ٹائم بھی وہ آپ کو نہیں دے رہا، اور یہاں پہ آپ میرے پاس آتے ہیں تو ایسے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آ کر جو ہے نا کبھی کوئی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے نہیں آتے، اور آپ کہتے ہیں لمبی لمبی۔ ابھی مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے بھی گیٹ تک پہنچنے کے لیے میرا خیال ہے ہر بندہ اپنی قصہ شروع کرے گا، اور ہر بندہ پکڑ لیتا ہے جی میں یہ درد سر میں ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، اور بھائی فیس دو نا آپ، لیکن آپ تو فیس دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے، اب یہ فیس کا آرڈر آیا، فیس کا، لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب اور وکیل صاحب نے لے لیا،
اور مولوی صاحب فیس لیں تو لوگ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ استلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، وہ کہتے ہیں مجھے فخر ہے کہ اس آیت پہ صرف میں نے عمل کیا، پھر یہ آیت ہی منسوخ ہو گئی۔ اب استلی رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نبی کے پاس آؤ، پرسنل میں ٹائم لینا ہے تو کچھ صدقہ کرو، صدقہ کر کے آؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا علی کتنا صدقہ ہونا چاہیے کہ مجھے ملنے کے لیے جو پرسنل میں آتے ہیں؟ تو آپ نے کہا آپ بتائیں یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا کہ 1 دینار تو ہونا چاہیے نا۔ یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، 1 دینار 10 درہم ہوتے ہیں۔ حضور نے کہا علی پھر کتنے ہونے چاہیے؟ 5 ہو جائیں؟ کہ یا رسول اللہ یہ غریب لوگ ہیں، 5 درہم، اور وہ تو غریب نہیں تھے، اصل میں آج کے مالدار غریب ہیں، یا آج کے ابھی آپ یہ مسجد کے اندر بھی جو ہے نا، ابھی یہ ڈبے سے جو پیسے نکلتے ہیں نا، سارے پرانے نوٹ میں آپ کو، مجھے وہ بتاتا ہے، کہتا ہے جی یہ دیکھو جی جتنے گلے ہوئے نوٹ ہے نا وہ لوگ مسجد کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں، اور جتنے اچھا جو چل نہیں سکتا پھٹا ہوا ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے نا نکلتا ہے، 500 کا تو نکلتا ہی نہیں، سارے کتنے نکلتے ہیں؟ 100 کے، وہ بھی گلے سڑے ہوئے، جن کو ہم نہ پیٹرول پمپ پہ دے سکتے ہیں اور نہ کسی بینک میں جا کر مشکل سے منتیں کر کے دینی ہوتی ہے۔ تو آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، تو وہ روزہ رسول پہ جاتے اور ہر چکر میں صدقہ کرتے، تو مجھے بتائیں وہ کہتے بس ایک بار سلام بہت ہے، اب بار بار کون سلام کرے؟ ابھی تو ہم دروازے سے نکلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، پھر چکر پہ، کیونکہ فری میں ہے نا، اور پیسوں میں ہوتا تو پھر بتائیں آپ۔ اب وہاں استلی نے کہا یا رسول اللہ 5 درہم بہت زیادہ ہے، تو یہ تو 1 درہم کی چائے نہیں پیتا وہاں پر جا کے عمرے پہ۔ تو اب کیا ہے کہ اب اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا صدقہ کرو۔ استلی نے کہا پھر یا رسول اللہ کم کریں۔ حضور نے کہا کتنا ہو؟ 1 درہم ٹھیک ہے۔ استلی نے کہا نہیں 1 درہم بھی زیادہ ہے یا رسول اللہ، 1 جو ہو جائے، ایک جو ہوتا ہے 1 پیسہ، یعنی آپ کا یہ سمجھیں کہ 1 روپیہ کے برابر آج کے۔ تو حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا استلی کہتے ہیں میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے جا کر اس کے 10 درہم کرائے، 1 درہم صدقہ کیا، آ کے حضور کے پاس بیٹھا، مسئلہ پوچھا، پھر گیا 1 درہم صدقہ کیا، پھر گیا 1 درہم، 10 درہم صدقہ کیے، 10 مسئلے پوچھے، ایک دم قرآن کا حکم چینج ہو گیا، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ اب تم پر یہ مشقت اللہ نے ختم کر دی ہے، اب جیسے چاہو نبی کی بارگاہ میں آ سکتے ہو۔ تو استلی کہتے ہیں میں واحد ہوں جس نے اس پہ عمل کیا اور اللہ نے حکم ہی منسوخ کر دیا، یہ ہمارے جیسوں کو دیکھ کر۔ اب آپ یہ دیکھیے اس میں آخر میں اللہ لَأَغْلِبَنَّ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ فتح یاب ہمیشہ میرے رسول ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ جو ہے، یہ صحابہ کو اللہ نے حزب اللہ کہا۔ یہاں سے اللہ پھر ان کا تذکرہ سٹارٹ کر رہا ہے۔ سورہ حشر یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو بیماریوں پہ شفا ہے۔ بہت بیماری، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو، کسی کو کوئی بھی بیماری ہو، بارش کے پانی پہ سورہ حشر کو پیے دم کر کے، اور اس طریقے سے کہ پوری سورہ حشر کو ایک بار پڑھے، اور اس کی هو اللہ الذی لا الہ الا جو آخری آیات ہیں ان کو 7 بار پڑھے، اور یہ پانی پہ روز ایک بار دم کریں، 11 دن تک مریض کو پلائیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور سورہ حشر جو ہے، اگر کوئی بچہ بہت روتا ہو، بہت تنگ کرتا ہو، اس کو دم کر کے چند دن پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کے ضدی پان، رونا، یہ رات کو اندھیرے میں تنگ ہونا، یہ چیز ختم فرما دیں گے۔ اب اس کو حشر جو ہے، قیامت کا میدان ہے وہ حشر، اللہ تعالیٰ اس کی، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف ذہن لے کر گئے، بتا دیا کہ نبی کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، تمہارا دنیا تو بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گا، اور حشر بنانے کے لیے، حشر کو بہترین کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں ایک کام کرنا ہوگا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو کہے مان لو، جو نہ کہے اسے چھوڑ دو۔ اب یہ اصل ایمان ہے۔ اب آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کیا نبی نے یہ کام کہا ہے، کیا نبی نے منع کیا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل جائے یہ کام نبی نے نہیں کیا، پھر آپ اس کام کو نہ کریں، اور اگر وہ کام نبی نے کیا ہے پھر آپ اس کام کو کر لیں، یہ آپ کا ایمان کا مضبوط درجہ ہوگا۔ لیکن آج مسلمان اس فکر میں ہی نہیں،
کہ میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں یہ کام کروں، وہ بدعت ہوگا، وہ سنت نہیں ہوگا۔ جو نبی نے کام کیا، چاہے محرم آتا ہے، چاہے ربیع الاول آتا ہے، چاہے معراج کا رجب آتا ہے، چاہے شعبان، رمضان، ذی الحج آتا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ اب آج کا مسلمان ہے ہی نہیں شعور، ہے ہی نہیں فکر، یا نہ حدیث نہ، آج کل تو آسان ہے، آپ خالی گوگل پہ لکھیں کہ محرم کے اندر یہ کام نبی نے کیا یا نہیں کیا، آپ اس طرح لکھ دیں، آپ کو فتوے بھی آ جائیں گے، حدیثیں بھی آ جائیں گی۔ آج کل تو مشکل ہے ہی نہیں کوئی، تو اس لیے یہ آیت پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے، جو نبی دے لے لو، جو نبی نہ دے اس سے رک جاؤ، بس یہ آسان چیز ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے آخر میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان والو دیکھو تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ آج آپ جو ہے کل کی ابھی عید کی تیاری کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیے عورتیں کس طرح تیاریاں کر رہی ہیں، مرد کس طرح تیاریاں کر رہے ہیں۔ ابھی درزیوں کے پاس جائیں تو آپ کو سوٹ کی جگہ ہی نہیں، پہلے سے بند کر دیا۔ کن لوگوں نے اس کو سوٹ دیے کہ یہ آپ دیکھیے کہ پہلے سے تیاری ہے، ابھی عید کتنی دور ہے لیکن تیاری پہلے سے ہے۔ اتنی تیاری آخرت کی تو کرے نا۔ اللہ کہتا ہے تم نے مرنا ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے، تم اپنے ایمان کی اعمال کی تیاری کرو۔ ہر بندہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ ہی میں نازل کرتا نا تو یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ ذرہ، کیونکہ قرآن جلالی ہے اور اللہ جلال ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب خالی نہیں ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ جب سے اللہ ہے قرآن ہے، جب تک اللہ رہے گا قرآن رہے گا۔ اللہ ابدی ہے، قرآن ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جلالی ہے، قرآن جلالی ہے۔ لیکن اگر یہ جلال والا، دیکھیے طور پر تورات اتری، کچھ نہیں ہوا، اور جبل زیتون پر انجیل اتری، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کوئی طور پر قرآن اترتا، اگر یہ جبل زیتون پر قرآن اترتا، ماؤنٹ ایورسٹ پہ اترتا، یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے۔ کیوں کہ اللہ جلال ہے، قرآن جلال ہے۔ اللہ نے قرآن کو ایک دم تورات کی طرح نہیں اتارا، جیسے انجیل ایک دم اتری، تورات ایک دم اتری، لیکن اللہ نے قرآن کو ایک دم آسمان دنیا پہ لیلۃ القدر میں اتارا، لیکن آسمان دنیا سے دوسری بار 23 سال میں زمین پر اتارا تاکہ اس کی جلالیت ختم ہو جائے۔ لیکن زمین پر اتارنے کے لیے اسے پہاڑ منتخب نہیں کیا اس کے لیے، بلکہ نبی علیہ السلام کا سینہ منتخب کیا۔ اور اگر یہ پہاڑ پہ اترتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ قلب محمد پہ اترا، اس کی جلالیت، اس کی حدت، اس کی شدت قلب محمد نے محفوظ کر لی، اور یہ جلالی نبی کے سینے سے ہو کر جمالی بن کے باہر نکلا۔ اب قرآن پڑھ کے کوئی پاگل، ورنہ تو دماغ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا قرآن زیادہ نہ پڑھو پاگل ہو جاؤ گے، جھوٹے ہیں، لانتی ہیں۔ رجت کوئی نہیں ہوتی قرآن پڑھ کے۔ جو آپ کو کہے قرآن پڑھ کے رجت ہوتی ہے، آپ اسے کہیں تو جھوٹا لانتی شیطان ہے۔ گانے سن کے رجت ہوتی ہے، ڈرامے فلمیں دیکھ کے رجت ہوتی ہے، قرآن پڑھ کے کدھر سے رجت ہوتی ہے؟ سمجھ آئی؟ عائشہ کہتی ہے میں حضور کے سینے کے ساتھ سر لگاتی تھی، مجھے ہنڈیا ابلنے کی آوازیں آتی تھی، کیونکہ یہ شدت نبی نے سیو کر لی، امت کو جلال کے بجائے جمال دے دیا۔ اب آپ دیکھ قرآن یہ کہتا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، یہ نبی کے سینے پہ نہ اترتا نا تو دنیا کے پہاڑ ذرہ، سمجھ آئی بات کی؟ رجت سمجھے ہیں رجت؟ کوئی لوگ ڈرامہ یہ سوشل میڈیا پہ نا مشہور ہونے کے لیے، ہر بندہ، مجھے ایک بندے نے کہا جو کہتا ہے منزل نہ پڑھو رجت ہوتی ہے، میں نے کہا لانتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی قرآن زیادہ نہ پڑھو، میں نے کہا یہ مشہور ہونے کے جھوٹے جائے لوگ ہیں سارے، ایک بھی ان میں سے اہل علم نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ صحیح عالم ہوگا، استادوں کے سامنے بیٹھا ہوگا، وہ جھوٹی کمزور باتیں نہیں کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیے نا، میں نے کہا شیخ الحدیث مولانا زکریا جیسا بندہ جو 6 بر اعظم کا شیخ الحدیث تھا،
وہ منزل ہمیں دے رہا ہے منتخب کر کے، اور وہ غلط ہوا اور یہ لعنتی صحیح ہوا جو آ کے میڈیا میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے بندے جھوٹے، جھوٹ پر اللہ لعنت کہتا ہے نا، تو جھوٹے کو اللہ ہی لعنت کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن کی آیت کا آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے مانی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس کی آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ، یہ 3 آیات ترمذی شریف کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے روزانہ یہ 7 بار پڑھ لے گا صبح اور شام، 70,000 فرشتے اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی حفاظت ہو تو آپ ان آیات کو پڑھیں، اور یہ طاقتور ترین، ہر بیماری پہ شفا ہے، ہر بیمار کو پلائیں، جادو جنات والے کو پلائیں، جڑ سے ٹوٹے گی انشاءاللہ یہ بیماریاں۔ سورہ ممتحنہ، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اگر دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے اور دشمن آپ کو ذلیل کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے اور آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، سورہ ممتحنہ آپ چاشت کے ٹائم، دن کی روشنی میں، سورج میں آپ نے یہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ 11 دن تک، اور دعا کرنی ہے الٹے ہاتھ کر کے، انشاءاللہ دشمن کا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ بہت سے مرد عورتیں مجھے واٹس اپ کرتے ہیں جی وہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ تصویریں ہیں، ان کے ویڈیو ہے، میں نے کہا آپ یہ پڑھیں اور دیکھیں ان کا انجام۔ الحمدللہ کئیوں کا انجام بہترین ہو چکا ہے اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو جو ہے دل نہیں لگتا کسی اللہ والے کی صحبت میں، آپ لوگوں کے کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے سے آپ کی نسبت نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میرا دل مطمئن بھی نہیں ہو رہا کہ کس کی طرف جاؤں، تو آپ جو ہے اس کو پڑھیں 7 دن، سونے سے پہلے ایک بار دعا کر کے سوئیں، اللہ آپ کو خواب میں سگنل دے دے گا اور دل آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا۔ اب اللہ نے اس میں فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور جو ہے میرے اور نبی کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے جو اللہ کا اور نبی کا ہوگا۔ اور نبی دیکھیے استاد کی غلطی جب کہا جائے نا آپ کا شاگرد ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا مطلب ہوگا؟ استاد ٹھیک نہیں ہے نا، استاد کی غلطی یہی کہی جاتی ہے کہ اس کا شاگرد جو ہے وہ غلط ہے۔ نبی کے شاگرد ہیں اصحاب رسول، ہم اس سے دوستی کریں گے جو نبی اللہ اور صحابہ اہل بیت کو ماننے والا ہوگا۔ یا دشمن کا صاف کہہ دیا، دیکھیں جو اہل بیت کا دشمن ہے، جو اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے، وہ اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو اس آیت میں ایک پتہ چلا کہ آپ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ رسول کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اب ایک بندہ آپ کو حضرت صاحب کہتا ہے، آپ کو پیر صاحب کہتا ہے، آپ کو مولانا صاحب کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتا ہے، انجینئر صاحب کہتا ہے، پائلٹ صاحب کہتا ہے یا منسٹر صاحب کہتا ہے، آپ پھول جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو لاکھ میرے تعریف کرے، مجھے اعزاز دے، لیکن وہ اللہ رسول صحابہ اہل بیت کا دشمن ہے، اس کی تعریف کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں، یہ صاف آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم اسی سے محبت کرتے ہیں جو اللہ رسول صحابہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ اب آگے اللہ نے خود کہہ دیا، آگے اللہ نے خود جو ہے اس بات کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے آخر میں وہ نسبت کا ذکر اللہ نے کر دیا، نسبت کا ذکر۔ اب وہ نسبت کا ذکر یہاں جو بیعت کیا جاتا ہے، جو سلسلے میں بیعت ہوتی ہے، اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ حضور علیہ السلام نے موت کی بیعت کی، سورہ فتح میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام میں لانے کی بیعت کی، وہ یہاں پر موجود ہے۔ توبہ کرانے کی بیعت کی، وہ یہاں پر موجود ہے۔ یہ جو بیعت کی جاتی ہے بزرگوں سے، یہ توبہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں کہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ آپ میں سے اکثر مثال کے طور پہ نہ علمی طور پر نہ جو ہے عملی طور پر کسی سے ڈائریکٹ آپ کی نسبت ہے اور نہ آپ مدینے تک کنیکشن ہے۔ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا کنیکشن پیچھے گریڈ سٹیشن کے ساتھ ہے، وہاں سے اسے بجلی مل رہی ہے، وہاں سے بجلی ملنا بند ہو جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ لائٹ ہے لیکن جلے گی نہیں، اس کے پیچھے ایک کنیکشن ہے جو جا کر ہیڈ آفس کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں
لیکن آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا مدینے کے گریڈ سٹیشن کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہوائی تعلق ہے، نسبتی تعلق ہے۔ اب ڈائریکٹ تعلق کیسے ہوگا؟ اب یہ تعلق بنانے کے لیے کسی استاد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، کسی مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے استاد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ یوں رکھتے ہیں، استاد مرشد کا ہاتھ اپنے استاد مرشد کے ہاتھ ہے۔ سنت حدیث دیوبند کی دی کہا یہ ہم رول نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت، پھر میں پیچھے لگا رہا، آخر انہوں نے مجھے دیوبند کی ڈائریکٹ سنت حدیث دے دی جو آج میرے پاس ہے۔ وہ اللہ نے ڈائریکٹ کر دیا، چابی بردار کعبہ تک بھی میں پہنچ گیا۔ اور ان کو میں نے، یہ ہمارے جو اسلام آباد کے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کے ساتھ میں ایک مرتبہ ان کو لے گیا تو ان کے سامنے میں نے ان کو وہ خط لکھ کر دے دیا کہ یہ امام مہدی کو میری طرف سے پیش کریے گا کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، آپ جب صدقے دل سے نیت کریں گے نا، چھوٹی عمر کو ضائع نہ کریں۔ بچوں کو یہ نہ سمجھے بچے کسی کام کے نہیں، اسی عمر میں بندے کا ذہن پختہ ہوتا ہے، ورنہ جب درخت بن جائے تو وہ تو ٹیڑھا ہی رہے گا، اور جس حالت میں ہوگا ویسا ہی پھر رہے گا۔ اب آپ دیکھیں حضور کے ہاتھ پہ عورتیں بیعت ہوئیں، مرد بیعت ہوئے۔ یا ایھا النبی اذا جاءکن یا ایھا النبی اذا یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اور آپ نے کہا دیکھو بیعت کرو، یہ گناہ نہیں کرو گی۔ اب یہ ہندہ بھی اسی وقت بیعت ہوئی تھی، اور وہ ہندہ صحابیاں ہیں، ابو سفیان ہو یا ہندہ ہو، ان کی خلاف بولنا کفر ہے، چونکہ وہ صحابی ہیں۔ یہ آیت اتری انہی کے لیے ہے۔ سورہ صف، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ اگر انسان جو ہے بار بار جو ہے کسی امتحان میں فیل ہو جائے، یا بار بار کسی کام میں مشن میں ناکام ہو جائے، جب کام صحیح نہ ہوتا ہو، یا بار بار رشتہ بھیج رہا ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں، کوئی کام شروع کر رہا ہے وہ کام ہو نہیں رہا، سورہ صف کو ایک بار 21 دن پڑھے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کام میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ نیا کاروبار شروع کیا، چل نہیں رہا، تو سورہ صف کو 21 دن روز ایک بار پڑھے، اللہ کاروبار کو چلا دے گا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ تو آپ کو زیادہ اچھا پتہ چل گیا ہے، بنیان مرصوص۔ ابھی دیکھا نا ہماری فوج نے کیا بہترین اس کا نام رکھا، اور وہ ایسا جو ہے اللہ نے پھر فتح بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ نے کہا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو صفوں میں یوں کھڑے نہیں ہوتے، یوں کر کے یوں کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمارے تو نمازی ایسے ڈکار مارتے ہیں، اور میں ابھی تو ہمارے کئی ایسے ہیں بچہ، میں تو خیر یہ سردیوں میں تو کسی کے ساتھ جب تک بندہ صحیح طرح کھڑا نہ ہو جائے اس کے قریب میں پیچھے وہ نماز میں تو میں جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ آ کے پہلے کو ادھر ہی صف میں یوں کرے گا، اور پھر اس کے بعد چادر رکھی ہوگی تو یوں کرتا رہے گا۔ یہ کدھر بنیان مرصوص ہے۔ ابھی ایک قاری تلاوت تراویح پڑھا رہے ہیں قاری صاحب، ان کی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، وہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ٹیشو لے رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں دونوں ہاتھ سے۔ یہ بنیان مرصوص ہے۔ یہ امام ہی بنیان مرصوص نہیں ہے تو پیچھے نمازی کیا ہوں گے؟ بنیان مرصوص یہ ہے کہ وہ بندہ جو قاتل تھا ابو لولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جب وہ آپ کو شہید کر کے بھاگا تو صحابہ صفوں میں ایسے کھڑے تھے کہ اسے جگہ ہی نہیں ملی، آخر اس نے خود ہی خودکشی کر لی۔ یہ ہے بنیان مرصوص کہ آپ میں سے کوئی نکل ہی نہ سکے، یا تو بلی کا بچہ ہی آپ سے نکل جائے گا، کیونکہ آپ نے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ اللہ خود کہتا ہے نا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ٹیڑھی میڑھی، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ تو آپ بنیان مرصوص بنے، خالی ان کی تعریف نہ کریں جنہوں نے بنیان مرصوص بن کے اس کو شکست دی، آپ بھی تو بنے نا۔ یہاں نمازی ہی نہیں ہے جن کی تعریف اللہ نے کی ہے، اور اللہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی تبلیغ ہی نہ کریں جب آپ عمل نہیں کرتے۔ آپ تبلیغ کریں گے تو عمل آپ کو آئے گا نا۔ اللہ نے خالی کہا کہ دیکھو جب تک عمل اپنے میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو تمہاری کہی کا کوئی اثر نہیں، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو کہو گے تو اللہ تمہیں عمل کی توفیق دے گا۔ یہ اس کا فارمولہ بیان کیا۔ پھر اس کے اندر اللہ نے کہا خطاب کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ کو جانا تھا، اور آپ کے پیچھے یہودی آ گئے تھے شہید کرنے کے لیے۔ یہ برنباس کے اندر پورا قصہ ہے، اور آپ نے کہا
خطاب کو، میں اکثر کرسچن سے کہتا ہوں خطاب کو بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں جی، میں نے کہا خطاب کو سے مراد کون ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب حواریوں نے پوچھا کہ فادر آپ بتائیں کہ آپ، باپ کہتے ہیں نا وہ ان کو، تو کہا آپ بتائیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے جانا ہے۔ نہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا۔ وہ کون ہے؟ پوچھیں عیسائیوں سے، تو وہ پادری مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ سے مراد یوحنا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یوحنا تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، یوحنا تو ہو نہیں سکتے۔ آپ اٹھائیں اپنی مقدس کی انجیل، لوکا کی انجیل، آپ کو یہ ملے گا۔ تو پھر کہنے لگے وہ سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا برناباس کھول کے دیکھیں، انجیل برناباس جو عیسیٰ علیہ السلام کا اصل وہ صحابی ہے جس نے صحبت زیادہ پائی ہے، باقی پطرس نے تو پائی نہیں صحبت، اور اس کے بعد ہیروڈیاس نے تو سارا کبڑا کیا ہے ان کا۔ تو آپ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ میں جو دو گروہ میں بڑوں میں ہیں، اور ان میں دونوں کی جنگ ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ جو ہے یوحنا پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نے کہا نہیں وہ پہلا نمبر نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، وہ سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ برناباس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا، وہ نہیں آئے گا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو گناہگاروں کو پاک کرے گا، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھائے گا، اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لوگوں کو لائے گا، اور وہ آئے گا تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ اچھا، وہ سورہ صف میں خطاب کو ہے برناباس کا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے اسے احمد بولتے ہیں، اور جس کی تعریف سب سے زیادہ کائنات کرے اسے محمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے، اچھا اللہ نے کہا تجارت کرو، ہر بندہ تجارت کے چکروں میں ہے۔ اللہ نے کہا ہاں تجارت کرو، حل ادلکم، میں تمہیں نہ بتاؤں، الا تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ اللہ رسول پر ایمان لاؤ، جہاد کرو، تمہارا صلہ یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، یہاں یغفر لکم ذنوبا منی کا، ابھی سورہ نوح میں آپ نے دیکھا نا یغفر لکم من ذنوبکم، نوح علیہ السلام نے کہا تم میری بات مانو تمہارے کچھ گناہ معاف ہوں گے من ذنوبکم، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تم میری تجارت کرو، یہ اللہ رسول پر ایمان لا کے جہاد کرو، لوگوں تک دین پہنچاؤ، اللہ یغفر لکم من نہیں ذنوب، سارے گناہ معاف کرے گا اللہ نے کہا۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد جنت میں تمہیں مساکن طیبہ 70,000 کمروں کا محل ملے گا، اور پھر 70,000 حوریں اس میں ہوں گی۔ یہ ابو ہریرہ اس کی تشریح کر رہے رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے فرمایا وہ تو آخرت کی چیزیں ہیں، دنیا میں کیا ملے گا؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، نگت تمہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اگر آپ کو کسی میدان میں کامیابی نہیں ہوتی، اس آیت کو نصر من اللہ وفتح قریب یہ آپ روزانہ پڑھیں 313 بار 11 دن تک، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ سورہ جمعہ یہ پیار محبت کی سب سے جامع صورت ہے۔ اگر کسی میں کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے میٹھی چیز پر، آپ اس کو دم کر کے جو ہے نا اس کو کھلا دیں۔ میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے تیر بہادف ہے۔ جمعہ کے دن جو بندہ اس کو 3 بار پڑھے گا اور کسی بھی کھانے پہ دم کر کے اپنی فیملی یا کسی کو کھلائے گا تو اللہ ان میں محبت قلبی مضبوط پیدا فرما دیں گے۔ اور جن میں نفرت ہو، دوری ہو، ان کے لیے روز پڑھیں، 1 بار 11 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان میں دوری دور فرما دے گا۔ اللہ نے اس میں جو ہے شروع میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اس سے مراد یہ آیت اتری، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے؟ کہ یہ سلمان فارسی کی قوم کے لوگ ہوں گے۔ اس کی قوم کے لوگوں کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ اگر دین اسلام ثریا ستارے تک بھی چلا جائے تو یہ وہاں سے اس کو واپس زمین پر لائیں گے۔ تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی ہیں، جو اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں سے ہیں۔ اور پھر کہا جو لوگ پڑھتے بہت ہیں عمل نہیں کرتے، کہا تو نہیں مجھے سب پتہ ہے، تو پریکٹیکلی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے بڑے صغیر پر کہ ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے حلیے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، نقل میں ہیں، اصل ہم نہیں کہتے لیکن اللہ اصل بنا دے گا۔ لیکن آپ کو ہم دنیا میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی داڑھی نہیں ہوتی،
اس کے پینٹ پہنی ہوتی ہے اور آ کے وہ چوگا سا ادھر پہنتا ہے، اور اس کے بعد ہم قاری حنیف جلندی صاحب، مفتی حسن صاحب، پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، مفتی محمد صاحب اور مولانا سعید یوسف صاحب، یہ فیصل مسجد کے جو ہیڈ ہیں ابھی، ڈی جی خطیب اعلیٰ ڈاکٹر الیاس صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، اور بڑے بڑے علماء، مکی خاندان، اور بہت بڑی تعداد میں میرے ساتھ تھے۔ ہم بخارا گئے تو مفتی اعظم صاحب آئے، تو اب وہ ان کو مصلی پہ کھڑا کرنا تھا، وہ مسجد ان کی تھی تو ان کی داڑھی ہی نہیں۔ مجھے وہ کہنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب، حضرت اس کی تو داڑھی ہی نہیں ہے، تو ابھی ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا اب یہ تو آپ قاری حنیف جلندری صاحب سے پوچھیں، اب یہ بڑے علماء اب جدھر یہ کریں گے ہم بھی ادھر ہی آمین کر دیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ مفتی اعظم صاحب ہیں اور ہے ہی کچھ نہیں، پوری دنیا میں صرف پاکستان، ہند، بنگلہ دیش، یہ ہمارے اکابر دیوبند کا اللہ ان کو کمال عطا کیا ہے کہ ہمارا تراویح پہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا بھی داڑھی پوری اور پگڑی اور ٹوپی پہن کے رکھتا ہے۔ تو باقی آپ جہاں دنیا میں جائیں گے تو یہ کہ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، یہ ایسے لوگ ہیں جیسے گدھے پہ وزن نہ رکھ دو کتابوں کا، گدھا اوپر کتابیں رکھ کے عالم بن جائے گا، جب تک عمل نہ کرے تو کتابیں پڑھ لی ہیں عمل نہیں کیا تو ابھی تک گدھوں کی طرح وزن اٹھایا ہوا ہے آپ نے۔ تو آپ عمل کریں گے تو عمل کے لیے اللہ نے تبلیغ کا ماحول سب سے بہترین رکھا ہے، اس لیے علماء کو 4 ماہ نہیں بلکہ کتنا عرصہ لگوایا جاتا ہے کہ عام بندے کے لیے 4 ماہ ہے، علماء کے لیے 1 سال۔ تو اللہ نے کہا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے ولی ہیں، آج لوگ دعوے کرتے ہیں۔ اچھا جو دعویٰ کرے وہ ولی ہوتا ہی نہیں، جو کہنا میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا عامل ہوں، میں بڑا یہ ہوں، جو یہ دعویٰ کرے سمجھ جائیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میری بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اللہ کو بھی یہ اچھا نہیں لگا تھا جب انہوں نے کہا نا یہودیوں نے او جی ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اے یہودیو تم کہتے ہو تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، چلو پھر آؤ نا اپنے دوست سے ملنے کی، موت کی تمنا کرو۔ ولا یتمنونہ، کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں کہ سچے جو نہیں ہیں، جو ولی ہوتا ہے وہ تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا اذا نودی للصلاۃ، وہ ساری آپ جمعے کے دن کے بارے میں ہے۔ اچھا فانتشروا، پھر جمعے کی نماز کے بعد رزق تلاش کرو، واللہ خیر الرازقین۔ جمعے کی نماز کے بعد جو بندہ 70 بار یہ آیت پڑھے گا اس پر پورا ہفتہ رزق کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے نا اذا نودی للصلاۃ کہہ کر، وانتشروا بھی خود کہہ دیا، اور آخر میں کہا واللہ خیر الرازقین۔ یہ آیت 70 بار جو پڑھے گا جمعے کے دن پورا ہفتہ رزق اس پر وسیع ہوگا۔ عورتیں گھر میں زور کی نماز پڑھ کے کر لیں انشاءاللہ۔ سورہ منافقون، یہ قرآن پاک کی بڑی حیرت انگیز صورت ہے۔ اس میں آپ کا کوئی بہت زیادہ منہ پر تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے مخالفت کر رہا ہو، آپ 7 دن اسے ایک بار روز پڑھیں، اللہ اس کو معاون بنا دے گا، اور اگر معاون نہیں بنتا اس کے شر سے بچا لے گا۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ آپ کے بن کر آپ کو نقصان دیتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں دھوکہ اس سے کھا رہا ہوں، لیکن آپ بولتے نہیں شرم کے مارے۔ آپ سورہ منافقون ایک بار روز 7 دن پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے شر سے آپ کو بچائے گا، ان کو دور کر دے گا۔ جو لوگ آپ کے خلاف پراپگنڈے کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، آپ کو بدنام ذلیل کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے 11 دن روز ایک بار پڑھیں، اللہ ان کو پکڑ میں لائے گا اور آپ کو ان سے شر سے دور کر دے گا۔ اچھا یہ منافق کہا کس کو جاتا ہے؟ اس صورت نے کھل کے بتا دیا ہے۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ منافق، آیت المنافق، وہ آیت المنافق ہے، آیت المنافق نشانی ہے، 3 اذا کا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ خلاف کرے گا، وہ جو ہے امانت میں خیانت کرے گا، وہ آیت المنافق ہے، نشانی ہے۔ ریل منافق کون ہے؟ پکا ٹھکا منافق، وہ سورہ توبہ میں پتہ چل گیا، لیکن یہاں تو اللہ نے کھل کے بتا دیا۔ ابھی آپ ادھر ادھر دیکھیں۔ اچھا منافق کے بارے میں آپ دیکھیے، جب آپ منافق سے کچھ سنیں تو کیا کہیں؟ وہ میں ایک ایسا جملہ آج آپ کو بتاؤں گا جو شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا ہوگا، وہ میں آپ کو بڑا اہم جملہ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے منافق پہلے کیا تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام سے گپیں لگاتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، جہاد میں بھی ساتھ نکل جاتے تھے، آخر تک نہیں، شروع میں خالی، اور
منافق کیوں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نہیں تھے، حضور کے صحابہ کے دل سے پیار کرنے والے نہیں تھے، حضور کی ازواج کے دل سے محبت کرنے والے نہیں تھے، حضور کی ازواج حضور کے صحابہ کے گستاخ تھے، سیدہ عائشہ کے گستاخ تھے، سیدنا ابو بکر اور عمر اور صحابہ کے گستاخ تھے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہوگا، سنیے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آگر کہتے تھے اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ جانتا بھی ہوں کہ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جملہ ٹھیک ہے، یہ منافق غلط ہے۔ اب اللہ کا انداز دیکھیے، اب منافق اگر کہہ بھی دے نا کہ ہاں آپ تو میرے مسلمان بھائی ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تو آپ یہی پڑھا کریں واللہ یشہد، یہ اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، میں بھی، کہ تم یہ جملہ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ صحابہ صحیح ہیں، لیکن تم جھوٹے ہو، تم دل سے صحابہ کو نہیں۔ آج میڈیا میں آ کے وہ کہہ دے گا او جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، تو یہ جملہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ سچا ہے، صحابہ سچے ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ منافق کون تھے؟ وہ منافق تھے جو کہتے تھے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے کیا کہا؟ ہم عزت والے لنخرجن، ہم ان ذلت والوں کو نکالیں گے مدینے سے تبوک کے بعد۔ اس نے یہ جملہ اپنے لوگوں میں اس طرح کہا، مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی مدینہ کے اندر، جبل خمار ہے، گدھا پہاڑ جہاں منافق بیٹھتے تھے، حضور نے کہا احد جنت میں جائے گا اور جبل خمار دوزخ میں جائے گا، احد پہ ابو بکر بیٹھتے ہیں اور خمار پہ منافق بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب وہ انہوں نے کیا کہا، ہم ان کو نکال دیں گے، عزت والے ہم ہیں، یہ صحابہ ذلت والے ہیں۔ منافق ہمیشہ اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، یہ آیت اس سورہ کی بتا رہی ہے۔ اب اس نے کہا ہم نکالیں گے ان ذلت والوں کو، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سن رہے تھے بچے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے عبداللہ بن ابی نے اس طرح کہا ہے۔ حضور نے کہا ایسے نہیں کہہ سکتا، حضور نے آخر بلوایا، اس نے قسمیں کھائیں، یا رسول اللہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ حضور نے کہا کہ جاؤ جاؤ، لیکن عرش والا ایک چھوٹے صحابی بچے کے لیے بھی بول پڑا اور اس کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ان منافقوں نے اسی طرح کہا کہ ان صحابہ کو ہم نکال دیں گے جو ذلت والے ہیں اور ہم عزت والے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے جب یہ کہا تو پھر حضور نے کہا میں ان کے لیے معافی کی طلب کرتا ہوں، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھانا چاہا، اللہ نے کہا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، میرے نبی برابر ہے، آپ چاہے استغفار کریں یا نہ کریں، میں ان کو کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہوگا اس کی بخشش ہے۔ اچھا اللہ نے کیا کہا ان کے لیے، اب سنیے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا قاتلہم اللہ۔ اللہ نے کہا یہودیوں نصرانیوں تم نے کہا اللہ کا بیٹا یہ ہے، تمہارا قول غلط ہے، قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں تباہ کر دے، اللہ تمہیں تباہ کر دے جو تم اللہ کے لیے بول رہے ہو۔ اچھا وہ تو ان کو اللہ نے کہا نا، اہل کتاب کو، یہاں صحابہ کے گستاخوں کو کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ قاتلہم اللہ، 5ویں آیت ہے، چوتھی 5ویں آیت، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اے منافقو تم مسلمان بن کر صحابہ کی بے ادبی کرتے ہو، اللہ تمہیں تباہ کر دے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ آپ جب سنیں نا کوئی صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب بول رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ کی، تو آپ یہ جملہ کہا کریں، کیا؟ قاتلہم اللہ، سارے بولے قاتلہم اللہ، اللہ تمہیں تباہ کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ جو اللہ کے بارے میں غلط بولے اس کو بھی یہی کہا، اور جو نبی کے صحابہ کے لیے ایسا بولے اس کو بھی یہی کہا۔ یہ کبھی سنا آپ نے؟ دیکھیں نا ذہن گیا کبھی؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے مر جائے تو، قاتلہم اللہ کا معنی یہی ہے نا۔ اب اچھا پھر اللہ نے کیا کہا؟
یہ جملہ کہہ کے نا اللہ نے کہا سنو بات، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دیکھو عزت اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے یا صحابہ کی ہے، منافقوں کو کیا پتا صحابہ کی شان کیا ہے۔ عزت اللہ کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ کون تھے اس زمانے میں؟ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ پھر اللہ کا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، خزانے اللہ کے پاس ہیں، منافقوں تمہیں کیا پتا، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اچھا جس کو عزت چاہیے، معاشرے میں بلندی چاہیے، روزانہ 313 بار 11 دن پڑھے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، 313 بار۔ اللہ اتنی عزت دے گا، جس مجلس میں پڑھ کے 3 بار سینے پھونک کے جائیں گے، مجلس میں آپ کو عزت ملے گی۔ سسرال پڑھ کے جایا کریں انشاءاللہ، آپ کو انشاءاللہ وہاں بھی عزت ملے گی۔ اچھا اب آپ جو ہے نا دولت چاہتے ہیں، دولت بہت آ جائے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاء، روز 111 بار 21 دن پڑھیں، اللہ خزانے آپ کے لیے کھول دے گا، خزانوں کے دروازے۔ سورہ تغابن، یہ بیماریوں پہ شفا ہے، بہت سی بیماریاں لا علاج جن کا علاج نہیں ہوتا، اگر آپ سورہ تغابن پلائیں چند دن تو اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیں گے اور اس کو بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے۔ اور سورہ تغابن جو ہے یہ بہت تیر بہدف ہے، اس کی تاثیرات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کسی کو لا علاج بیماری ہوتی ہے، کسی پہ جادو ہوتا ہے، کسی پہ جنات آتے ہیں، کسی کو مرگی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو دورے پڑتے ہیں، آپ سورہ تغابن 11 دن تک تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کریں، پانی پہ پلائیں، اللہ تعالیٰ اسے ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے 2 چیزیں خاص طور پہ نازل فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ نے اس میں بتا دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اللہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اب اگر آپ کو جو ہے مال نقصان دے رہا ہے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے یا اولاد آپ کے لیے بہت ٹینشن کا باعث بنی ہوئی ہے، آپ پریشان ہیں، تو اس آیت کریمہ کو آپ روزانہ 70 بار پڑھیں 11 دن تک، اللہ دونوں کے فتنوں سے آپ کو بچا لے گا۔ اور اگر آپ جو ہے قرضہ اترتا نہیں ہے تو اس کی آیت منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو آیت ہے پوری، اس کو 11 بار 21 دن پڑھیں، دعا کریں، اللہ قرضے کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔